إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ یہ کاروبار کرتا ہے تو ہر وہ انسان اپنے کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے جو سنجیدگی اختیار کرتا ہے، اس کے متعلق یعنی تذبذب میں نہیں ہوتا، پوری یکسوئی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تو اللہ کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو طالب علم پڑھائی میں سنجیدگی اختیار کرتا ہے تو وہ ہر سٹیپ میں اچھی پوزیشن لے کے ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اگر دنیا کے معاملات میں یہ ہے تو پھر ہم میں سے ہر انسان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ان سارے معاملات سے سب سے اہم چیز ہمارا دین ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہم جتنا ہلکا دین کو سمجھتے ہیں کسی چیز کو نہیں سمجھتے، جبکہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ فقط دنیا کی کامیابی کی حد تک ہیں، لیکن ہمارے دین کا معاملہ جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بننے والا ہے۔ جس طرح ہم ایک کھیل تماشا دل چاہا تو کھیل لیا، نہ دل چاہا تو نہ کھیلے، یا فری سٹائل ہوتا ہے جیسے چاہے ویسے کر لیا، دین کا معاملہ میرے عزیز بھائیو ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن بہت سے لوگ دین کے معاملے میں انتہائی شرمندگی کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو سزائیں دینی ہیں ان کی جو چارج شیٹ بنائی ہے اس میں ایک جرم یہ بھی ہے، الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو صرف کھیل تماشا سمجھا تھا۔ جس طرح کھیل تماشے کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح دین کے معاملے کو اسی طرح سمجھ لیا۔ نماز پڑھنی ہے تو اس اندر سنجیدگی نہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں تو اس میں سنجیدگی نہیں، حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں تو اس میں سنجیدگی نہیں۔ یقین جانیے اس وقت دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ انسان حج یا عمرے کے لیے گیا ہے، ہر طرف تماشے کرتا ہے، یا موبائل لے کے اپنی تصویریں اور وہ اپلوڈ کر رہا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں۔ بھئی طواف کس کے لیے ہے؟ دعا کس کے لیے ہے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ دکھا کسے رہے ہیں؟ کیا جب ہم لوگوں کو دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال کا بدلہ دیں گے نا تو ساری مخلوق کھڑی ہوگی، فردن فردن اللہ اس کے متعلق انسانوں کے متعلق اعلان فرمائیں گے یہ کامیاب ہے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے یہ ناکام ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس اعمال بہت ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی اور روزے بھی ہوں گے، حج عمرے زکاتیں سب کچھ ہوگی۔ جب اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے کیا کیا؟ تو یہ اپنے اعمال گنوائیں گے، ہم نے یہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نفرت سے فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے وہ مخلوق کڑی ہے اس کے لیے کیے تھے، ان کے پاس جا کے بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔
تو اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اپنی دکان اور گھر سے ہی اپنے لباس کو، اپنے جو ہے بازوؤں کو اوپر کرنا شروع کر دیا، 2 4 10 بندوں کو بتا گیا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں جی، میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں جی۔ بھئی اللہ کے بندے، نماز تو اللہ کی ہے، ہم ایک فریضے کو ادا کرنے جا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں جس طرح یہ لکڑی کو گن کھاتی ہے نا، اور وہ اوپر سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ گن چاٹ جاتی ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ریاکاری بھی ایک گن ہے جو انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے، وہ خوش ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ کہف کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں خبر دوں کہ اعمال کے اعتبار سے کن کے عمل برباد ہو گئے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں سمجھتے تھے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ تصور رکھتے تھے ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم جیسا اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقتاً ان کی ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دین کے جتنے امور ہیں انہیں بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب اذان کی آواز پڑتی نا، پہلے آپ کا رویہ ہم سے بڑی الفت والا، بڑی شفقت والا ہوتا تھا، جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑتی آپ ایسے ہوتا جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ہے کون، حالانکہ زندگی کے ساتھی ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو پھر دنیا کے کسی شخص، کسی معاملے میں کوئی تعلق نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس لیے آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی ایک تماشا ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کے لیے اذان سنتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بڑا وقت ہے چلے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اذان مسجد میں آ کے سننی چاہیے، یہ ہے نیکی۔ تو جب آخری وقت تک ہم انتظار کرتے رہیں، اور یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، اس میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تکبیر اولیٰ کون؟ جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، 2 فائدے اسے ہوں گے۔ ایک، اللہ اس کے دل سے نفاق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور دوسرا اسے آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میری 40 دن نمازیں میں ایک نماز بھی ایسی نہیں جو تکبیر اولیٰ کے بغیر ہوئی ہو؟ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جہاں تک ممکن ہے رمضان المبارک میں بہت سے ساتھیوں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ قبول فرمائے، نمازیں ادا کی، نوافل پڑھے اور ذکر اذکار کیا۔ اب اسے بچانے کی فکر کریں۔ آپ دیکھیں، ہم ملازمت کریں تو تنخواہ ملتی ہے، تو سب سے پہلے کیا فکر ہوتی ہے؟ ان پیسوں کو سنبھالیں، ضائع نہ ہو جائیں کہیں پہ، کوئی چور اچکا نہ پڑ جائے۔ اگر ہم دکانداری کرتے ہیں تو سارا دن کمانے کے بعد رات کو پیسے اکٹھے کر کے اسے کسی محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو جائیں۔
اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس مال و دولت سے کروڑوں گنا قیمتی ہمارے نیک اعمال ہیں۔ ہم اگر انہیں کر لیتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت کرنی بڑی ضروری ہے کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں پیسہ غلط جگہ پہ رکھ دو تو اسے بھی گن لگ جاتی ہے، چوہا پڑ جاتا ہے، یا کسی کی نظر پڑ جائے تو چور پڑ جاتا ہے۔ تو ہم اسے ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں ان باتوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر نماز کے بعد ہمیں اس نماز کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے، آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے جد امجد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے دنیا کا سب سے بہترین کام کیا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی مسجد بنا لینا تو اس کا ساری زندگی دل باغ باغ کرتا ہے، میں نے اللہ کا گھر بنایا۔ انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے ہم جیسے لوگ تڑپتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت صرف دیکھنا نصیب کر دے، ہم اس کے گرد جا کے چند چکر لگا لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس سے چمٹ کے دعائیں مانگ لیں۔ وہ گھر بنایا، بنانے کے بعد بے فکر نہیں ہو گئے اللہ تیرا کار بنا دیتا ہے، بلکہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بھی بلند ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر نیکی کر کے نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے، اور کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے، چور کو پتہ چل جائے نا اس کی پاکٹ میں پیسے ہیں تو وہ پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی پاکٹ کاٹنی ہے۔ اسی طرح شیطان کو جب پتہ چلتا ہے نا اس کے پاس اچھے اعمال ہیں، وہ اس کے اعمال کو چھیننے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعا قبولیت کی دعا ہی نہیں کی، پھر کہا ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ یہ گھر بنایا ہے، اس میں عمل کرنے کے طریقے ہمیں سکھا دے، یعنی بیت اللہ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ہمیں وہ سکھا دے۔ وتب علینا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لینا، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انبیاء کی سوچ ہے، کتنے سنجیدہ ہیں دین کے معاملے میں، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں۔ اور یہ نبی 1,24,000 نبی آئے ہیں، اللہ نے اسوہ 2 نبیوں کا کہا ہے، ایک جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دوسرا سیدنا ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو اتنی سنجیدگی تھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ آپ دیکھیں صرف خواب آئی، ارینا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا اس سے بڑھ کے وہ کہنے لگا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جی جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کیجیے۔ اور دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے۔ 3 دفعہ جو جمرات بنے ہوئے ہیں نا، جسے کہتے ہیں بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی
کہ دیکھیں جی خواب کو پورا کرنا یہ کون سی بات ہے، دیکھیں بیٹا اتنی مشکل سے ملا، دیکھیں تمہیں تمہارا باپ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، انہوں نے کنکر مارے تو اللہ نے قیامت تک یہ عبادت بنا دی۔ تو شیطان جو ہے یہ نیکی کے ہر راستے میں رکاوٹ بناتا ہے، تو ہمیں اللہ سے شیطان، آپ دیکھیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ایک اچھا عمل ہے نا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ شیطان اس کے راستے میں روڑا اٹکائے گا، تو حکم دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو پہلے اللہ سے پناہ طلب کر لو کہ شیطان تمہارے درمیان آ کے تمہیں قرآن کی تلاوت میں ہی برباد نہ کر دے۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم دین کے متعلق سنجیدگی اختیار کریں، اسے سمجھے کہ یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ وہ ہماری زندگی معاملات میں نماز ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ روزہ ہے، وہ اعتکاف ہے، وہ حج یا عمرہ ہے، الی ھذا القیاس دین کا جو بھی امر ہے وہاں اسے کھیل تماشے کی صورت میں نہیں بلکہ سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کے معاملے میں سنجیدہ بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر دین کا اطمینان ڈال دے، ہم اپنے دین پہ مطمئن ہو جائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کا اگر فائدہ کہیں سے ہمیں مل سکتا ہے تو وہ دین کے امور میں مل سکتا ہے۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔